ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم مکرم سامعین اور طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 سے 20 تک کے اہم مضامین پر گفتگو کی جائے گی۔ اس سے پہلے انسانوں کا جو تیسرا گروہ ہے یعنی منافقین اور ان کی علامات، ان کی کچھ پہچان بیان کیے گئے تھے، وہی سلسلہ جو ہے اس کی آخری چند آیات ہیں جن میں منافقین کی جو کیفیت ہے اسے چند مثالوں کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ آئیے اب ہم آیت نمبر 17 پڑھیں گے، 17 اور 18، اور دیکھیں گے کہ اس میں منافقین کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کیا مثال پیش کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ترجمہ ہے ان آیات کا، منافقوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی۔ جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر دیا، یعنی ان کا جو نور ہے، جو روشنی ہے آنکھوں کی، وہ لے لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب ان دو آیات میں منافقین کے اس گروہ کا ذکر ہے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن دل سے انہوں نے کبھی بھی اسلام کو قبول نہیں کیا، باوجود اس کے کہ ان پر اسلام کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت واضح ہو چکی تھی۔ دین اسلام کی حقانیت کے دلائل بھی ان پر واضح ہو چکی تھی۔ دلائل اور معجزات دیکھنے کے باوجود وہ اسی روش پر قائم رہے، کفر پر ڈٹے رہے اور منافقت کا لبادہ ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مثال دی ہے وہ یہ دی ہے کہ جیسے ایک شخص نے اندھیری رات ہو، جنگل ہو، سفر ہو، آگ روشن کرتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے آگ روشن کرنے کا؟ مقصد ہے تاکہ وہ اپنا ارد گرد جو ہے اس کو روشن کر سکے، اس کو کچھ دکھائی دے سکے، سجائی دے سکے، اس لیے وہ آگ جلاتا ہے۔ آگ جل گئی، جب آگ جلنے کے بعد کہتے ہیں کہ اچانک جیسے آگ بجھ جائے اور پھر وہ حیران و پریشان کھڑا رہا دیکھ جاتا ہے، اور پھر اسے سمجھ نہیں آتی کہ اب اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ جب تشریف لے گئے تو آپ نے دینی تعلیمات، اسلامی تعلیمات کی روشنی سے پورے ماحول کو، پورے معاشرے کو روشن اور منور کر دیا۔ جو جہالت کے اندھیرے تھے، جو گمراہی کے اندھیرے تھے، وہ آپ کی تشریف آوری کے بعد ختم ہو گئے۔ اور یہ جو لوگ ہیں منافق، یہ بھی دیکھ رہے تھے، سن بھی رہے تھے، سمجھ بھی رہے تھے آپ کی حقانیت پر، آپ کی سچائی پر، آپ کے نبی پر حق ہونے پر، وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور وہ سمجھ بھی رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین اسلام کو قبول کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ انہوں نے منافقت کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں روشنی تو ان کے سامنے تھی، اللہ کے رسول نے دینی تعلیمات کے ذریعے روشنی پھیلائی، جیسے آگ جلانے والا آگ جلاتا ہے اپنے ارد گرد کو روشن کرنے کے لیے، تو آپ نے بھی دین اسلام کی تعلیمات کے ذریعے پورے ماحول کو، جو کفر کا ماحول تھا، ظلمت کا ماحول تھا، جہالت کا ماحول تھا،
اس کو اسلامی تعلیمات کی روشنی سے منور کر دیا، لیکن ان لوگوں نے اس کے باوجود اسلام کو قبول نہ کیا۔ اب ان کی کیفیت ایسی ہے کہ جیسے آگ بجھ جائے تو آگ بجھنے کے بعد جیسے آدمی حیران و پریشان کھڑا ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے۔ ان منافقوں کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اب دیکھیں مدینہ جو ہے، مدینہ کی جو حکمرانی ہے یا مدینہ کی جو کہہ سکتے ہیں کہ چودراہٹ ہے، وہ انہی کے پاس تھی، کیونکہ زیادہ تر منافقین میں یہودی لوگ شامل تھے، انہی کے پاس تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے، دین اسلام کو اپنا لیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیں گے، تو ہماری یہ چودراہٹ اور ہمارا یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کا ہولڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا، اسلام کا دعویٰ کیا، لیکن حقیقت میں وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اس میں ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر پہلے ہی انسان اندھیرے میں ہو تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اندازہ لگانا، کچھ نہ کچھ دیکھنا آسان ہوتا ہے، لیکن روشنی ہو اور پھر اچانک ہی اندھیرا چھا جائے، اس وقت انسان کی کیفیت بہت بری ہوتی ہے، پھر اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ تو فرمایا ان منافقین کا بھی یہی حال ہے کہ اب انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، باوجود اس کے کہ انہوں نے دینی تعلیمات کو دیکھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، پھر بھی وہ ایمان قبول نہیں کر رہے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اللہ نے ایک اور مثال بیان فرمائی ہے۔ آیات جو ہے ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برسے اور اس بارش میں اندھیرے بھی ہوں، گرج بھی ہو، چمک بھی ہو، بجلی بھی کڑک رہی ہے، اور وہ کڑک کے خوف سے، کڑک کی آواز سے، موت کے خوف سے اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے میں رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقت چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان آیات میں منافقین کے دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ منافقین کا ایک گروہ وہ بھی تھا کہ جو جب دیکھتے کہ اسلام ترقی کر رہا ہے، اسلام کو مسلمانوں کو فتوحات مل رہی ہیں، مال غنیمت مل رہا ہے، یا وہ دیکھتے کہ جناب اسلام کی حقانیت اور سچائی کی باتیں ان کے دل پر اثر کر رہی ہیں، تو اسلام کی طرف مائل ہو جاتے، دین اسلام قبول کرنے کے لیے سنجیدگی سے غور کرتے، بلکہ وہ تہیہ کر لیتے کہ بس اب ہم مسلمان ہیں۔ لیکن جب مشکلات آتی، آزمائش آتی، کیونکہ مشکلات میں، آزمائش میں ثابت قدم رہنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کو اپنے جذبات قربان کرنے پڑیں، اپنے مفادات قربان کرنے پڑیں، اپنی زندگی کے بہت ساری چیزوں کو دین کی خاطر قربان کرنا پڑے، تو پھر انسان کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب ان پر آزمائش کا وقت آتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے، دین اسلام سے دور ہو جاتے، کیونکہ وہ ان مشکلات کو اور وہ جو ان کے مفادات تھے ان کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی مثال یہی دی گئی کہ دیکھو جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو، اس بارش میں دیکھیں گے کہ بجلی بھی کڑک رہی ہے، کبھی چمکتی ہے، کبھی وہ بجلی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو ان کی کیفیت بھی یہی ہے کہ یہ کبھی اسلام کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ چاہے تو تمہاری اس سمجھ کو، تمہاری اس بصیرت کو، تمہارے سننے کی طاقت کو تم سے چھین سکتا ہے، تو تمہیں اپنی ان طاقتوں کو استعمال کر کے حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے حق کو قبول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوشش نہیں کریں گے تو باقی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی دسترس سے باہر ہو جائیں گے۔ اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا، اللہ جب چاہے پکڑ سکتا ہے، اللہ جب چاہے انہیں عذاب دے سکتا ہے۔
اللہ نے उनको ढील दे रखी है, उन्हें मोहलत दे रखी है कि शायद ये दीन की तरफ आ जाएं, शायद ये इस्लाम की तरफ आ जाएं, लेकिन जब अल्लाह चाहेगा तो वो इनकी रस्सी जो दराज कर रखी है उसको खींच लेगा और इनको तबाह बर्बाद कर देगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ करने पर कादिर है। यहाँ तक की जो आयत हैं इनमें मुनाफिकीन का जो किरदार है, मुनाफिकीन की जो सिफात हैं, उनको बयान किया गया है। तो आखिर के अंदर मैं आज करूँगा कि देखें, अगर हम अपना जायज़ा लें, अपनी ज़िंदगी देखें, अपने शब व रोज़ देखें, अपने मामूलात देखें, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मुसलमानों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो कि मुनाफिकों के अंदर थी। अगर मैं समराइज़ कर दूँ, झूठ बोलना, धोखा देना, गलत बयानी करना, बुराई को अच्छाई समझना, जो पक्के मोमिन मुसलमान हैं उनको फंडामेंटल या कह सकते हैं उनको इंतहा पसंद कहना, उनको बेवकूफ़ कहना, उनको बैकवर्ड कहना, हम पर्दे को तरक्की में राह की रुकावट समझना, तरक्की की राह में रुकावट समझना, ये सारी चीज़ें अब हम मुसलमानों में। तो देखें, वैसे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर मुकम्मल ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, किसी के फोर्स किए बगैर अल्लाह ने हमें ईमान अता किया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन हमारे जो आमाल हैं वो इस नहज पे जा चुके हैं कि जो तकरीबन 99% हमारे अंदर वो सिफात, वो आदतें, वो खराबियां पैदा हो चुकी हैं जो कि मुनाफिकों के अंदर थी। तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी तभी मिल सकती है जब हम अपने अंदर ये खामियां, अपने अंदर से ये खामियां निकालेंगे, दूर करेंगे। और खामी कब निकालेंगे? जब इन खामियों को अपने अंदर कह सकते हैं कि यकीन से जानेंगे कि हमारे अंदर ये खामियां हैं, तस्लीम करेंगे ना, तब अपने आप को दुरुस्त करेंगे। अगर मैं ये कहना शुरू कर दूँ नहीं जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे अंदर तो कोई खामी नहीं है, तो मैं अपने आप को दुरुस्त क्यों करूँगा? तो लिहाजा अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को भी इन खामियों से पाक करें और ख़ास तौर पर अपने बच्चों पर तवज्जो दें, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, इस दौर के जो बच्चे हैं, बहुत ही अक्लमंद हैं, बहुत ज़हीन हैं, हमसे बहुत आगे हैं, बहुत तेज़ हैं हर चीज़ में। वो हर चीज़ को जज भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं। ये ऐसी नस्ल है, ऐसे हमारे बच्चे हैं कि अगर हम इनको सही रास्ते पर लगा दें तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत में बख्शिश का ज़रिया बन जाएंगे। लिहाजा अपने अमली नमूने से, प्रैक्टिकल लाइफ से हम अपने बच्चों को इन बुरी आदतों से बचाने की कोशिश करें। झूठ हो गया, धोखा देना हो गया, लोगों को बेवकूफ़ समझना हो गया, लोगों को अपने से कमतर समझना, अपने आप को सब कुछ समझना, हम अपनी नेकी पर इतराना और दूसरों को बदकार समझना, ये सारी मुनाफिकों की अलामत हैं। अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम चीज़ों से महफूज फरमाए और हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।